رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود کا تحفہ زبان سے نکلتا ہے، اور کیسے نہ نکلے، اس کی تاکید ہے، تاکید الہی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک بات کی وضاحت ہے۔ درود ابراہیم سب پڑھ رہے تھے تو بعض ہونٹوں کو، بعض بچیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ درود ابراہیم میں جب لفظ آتا ہے محمد، اللہم صلی علی محمد، تو وہاں رک کر وہ پڑھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رہے کہ جو درود ابراہیم ہے وہ درودوں کا بھی درود ہے، سارے درودوں کا سردار درود ہے، افضل درود ہے، مسنون درود ہے۔ باقی غیر مسنون، غیر مستند بھی ہیں، 2 نمبری بھی بہت ہے۔ جی ہاں، درود میں بھی 2 نمبری ہے، وہ میں بعد میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ درود پڑھتے ہوئے نام نامی اسم گرامی آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، بلکہ درود کو ہی مکمل کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس میں جب محمد پڑھا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ آلریڈی درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو وہ درود ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے یہ درود ابراہیم سکھایا، نماز والا درود۔ اس سے افضل کوئی درود نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اس سے افضل اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں اور نماز کے علاوہ اس درود سے افضل کوئی درود نہیں ہے۔ ہاں، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت نام مبارک کے ساتھ اتنا لمبا درود تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ بات پوری نہیں ہوگی، جو بات کرنی ہے اس میں نام مبارک لینا ہے تو درود ہی پڑھتے رہیں گے تو مدعا نہیں سمجھا سکیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو ایک شارٹ درود ہے، اور وہ بھی آسمانی درود ہے۔ یہ سید الانبیاء نے سکھایا ہے درود ابراہیم، اور وہ سید الملائکہ نے سکھایا ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث آتی ہے مشہور، حدیث جبریل، قصہ معراج میں منقول ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے معراج کی سیر پہ، تو جب آسمان دنیا پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وعلیٰ آلہ و اصحابہ و اتباعہ یہ بھی کہیں، یا وآلہ ضرور کہیں، ورنہ تو درود ہی پورا نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے، جب آپ مختصر درود پڑھ رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبریل نے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے یہی درود پڑھا۔ اسی طرح جب آپ اذان سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں بھی جب نام مبارک آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، کیونکہ اذان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جیسے جیسے جو جو الفاظ جملے ادا کر رہا ہے ویسے ویسے دہراتے رہو، وہی اس کا جواب ہے۔ اور پھر اذان مکمل ہونے کے بعد درود ابراہیم پورا مکمل اعلیٰ افضل درود پڑھو، تو فکر کی بات نہیں ہے، وہاں وہ درود آ جاتا ہے۔ تو پھر درود میں جب اسم گرامی، اسم مبارک آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، کیونکہ آپ آلریڈی درود ہی بھیج رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ۔ اسی طرح مختلف اور کام ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ بسم اللہ پورا پڑھنا چاہیے کہ یا مختصر پڑھنا چاہیے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جہاں شریعت میں مکمل آیا ہے تو مکمل پڑھیں، اور جہاں صرف بسم اللہ آیا ہے وہاں بسم اللہ ہی کافی ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے آپ سورت شروع کرتے ہوئے کیا مسنون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے سورہ النمل میں، وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جہاں مکمل آیا وہاں مکمل پڑھیں گے، اور جہاں پر صرف بسم اللہ آیا وہاں صرف بسم اللہ پڑھیں گے. اور جہاں بسم اللہ کے ساتھ کوئی اور الفاظ آئے ہیں اذکار وغیرہ میں، جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے. اگرچہ ایسے عادتاً منہ سے نکل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے. ایک تو بندہ محفوظ رہتا ہے، دوسرا 2 نمبریوں سے بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ درود جہاں اس کی اتنی شان ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. اللہ کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. مومن ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ پر رحم کرنا اور آپ کی عظمت اور نام کی بلندی کا اظہار ہے. یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا. اور جب مومن بندے اور فرشتے کرتے ہیں تو وہ گویا سوال ہے، اللہ سے دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں آپ کی عظمت میں اضافہ فرما، آپ کے ذکر کو بلند فرما، آپ کے دین کو غالب فرما، آپ کی شریعت کو باقی رکھ، اور آخرت میں آپ کو عظمت دینا، آپ کے ثواب میں اضافہ، آپ کی اپنی امت کے لیے شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے. درود کی شان دیکھیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہی ہے، لیکن مانگنے والے کو، پڑھنے والے کو، کرنے والے کو بھی اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صرف 10 رحمتیں نازل نہیں ہوتی، 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں، سبحان اللہ. اور پھر 10 خطائیں مٹ جاتی ہیں. حتی عنہ بہا 10 سیئات، اور پھر 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. ورفعہ بہا 10 درجات. صرف ایک بار درود پڑھنا. اللہ اللہ. جہاں اتنی فضیلت ہے وہاں درود نہ پڑھنا بڑا وعید والا ہے، اس کی بہت وعید ہے. راغم انف، وہ سمجھیں کہ ذلیل و رسوا ہو گیا، دنیا آخرت میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، نام مبارک آنے پر درود نہ پڑھا. اور اس کی مجلسیں ایسے گزرتی ہیں کہ ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ مگر درود نہیں ہے اس میں، اللہ کا ذکر تک نہیں ہے اس میں. تو ایسی مجلس اور ایسا بیٹھنا اس کے لیے کان علیہم ترہ، باعث نقصان ہے. مثال کے طور پر آپ کچن میں گئی ہیں، کچھ چولہے پہ رکھ کے پھر کمرے میں آ کے بیٹھی ہیں، نہ کچن میں اللہ کا ذکر کیا، نبی پر درود بھیجا، نہ کمرے میں آ کے انتظار کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. ایسے ہی سارا دن گھر کے کام کاج میں گزر جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اللہ کا ذکر تک زبان پہ نہیں آتا. ایسا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، جانا، یہ سب باعث ہلاکت ہے. بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے مثل جیفت حمار، کہ وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھا ہو، جس مجلس میں اللہ کا ذکر تک نہ ہو. اور ایسا اس کا ٹائم گزارنا، بیٹھنا باعث حسرت ہوگا. کان لہم حسرہ. اور میں ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ اکثر میری بہنیں ذکر و اذکار، عبادت کا شوق رکھتی ہیں اور مسئلے مسائل، وظیفے، تسبیح پوچھتی ہیں. ایسے ہی ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول درود تو پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کتنا پڑھوں. جیسے آپ تعداد، طریقے پوچھتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کتنی بار درود پڑھ لیا کروں، کم سے کم کتنا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئتا، جتنا بھی تو دل کرے چاہے. کہتے اللہ کے نبی 4 حصے کر لوں؟ چلو 3 حصے باقی اذکار، تسبیحات اور 1 حصہ درود کا.
آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس سے زیادہ کرے تو یہ اور زیادہ ہو جائے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا درود اتنا مقبول۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر تو میں ایسے کر لوں کہ میں آدھا ٹائم درود پڑھ لوں اور آدھا ٹائم ذکر و اذکار، تسبیحات، عبادات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تو اور زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہتے ہیں اچھا ایسے ہے کہ 3 حصے درود کے اور 1 حصہ باقی عبادات کا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکے نا تو زیادہ فائدہ ہے۔ ان زدت فہو خیر لک، کہتے ہیں اللہ کے نبی بس پھر تو یہی ہے کہ اجعل لک صلاتی کلہا، میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے، اذا تکفا ہمک، پھر تو تیرے دنیا کا کوئی مسئلہ ہی نہ بچے، کوئی غم باقی نہ رہے، دنیا گارنٹیڈ امن و امان سے خوشحالی سے گزرے گی۔ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور آخرت میں کسی گناہ کے اثر کی کوئی ٹینشن نہیں۔ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، تیرے سارے گناہ دور، دنیا میں سارے دکھ دور اور آخرت میں سارے گناہ دور۔ سبحان اللہ۔ تو 3 وظیفے جس کی میں خود کثرت کرتی ہوں اور آپ کو ترغیب دوں گی کہ ادھر ادھر منہ مارنے کے بجائے اس سے پوچھ اس سے پوچھ، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ وظیفے نہیں ہیں، چونکہ شرک و بدعت پہ ہوتے ہیں، اپنے ہی نکالے ہوتے ہیں تو وہ خبیثہ ہیں، وظیفہ نہیں، تجربہ نہیں، خبیثہ ہیں، تسبیح نہیں ہے، یہ خود ساختہ گھڑا ہوا کلام ہے۔ اب درود کے نام پہ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی درود ہیں باقاعدہ آب کوثر کے نام سے کتاب لکھی ہوئی، درودوں کی کتاب، درود شفاعت، غوثیہ، لکھی، تاج، تنجینا، ہزارہ، ماہی، خضری، ناری، اور بھی پتہ نہیں زیارت اور کیا کچھ ہیں، تو کوئی بھی ان میں سے ثابت نہیں ہے۔ بس درود ابراہیم اگر مکمل پڑھیں، اس سے ملتے جلتے بھی ثابت ہیں، لیکن اگر آپ اسی کو پکڑ لیں تو یہ اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مختصر پڑھنا ہو تو سید الملائکہ جبریل علیہ السلام والا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے سپر وظیفہ، دوسرا انشاءاللہ میں کبھی آپ کو سید الاستغفار کے حوالے سے بتاؤں گی کہ یہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 3 ٹاپ وظیفے بتاؤں تو درود، استغفار اور حمد باری تعالی، جس کا سورہ فاتحہ نمائندہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کی حمد کی ترجمانی ہے، اللہ کی حمد ہے جو خود اس نے کی ہے۔ جیسے درود جو نبی نے سکھایا وہ افضل ہے، حمد جو خود اللہ نے اپنی بیان کی وہ افضل ہے، اور یہ ایسی ہے کہ پڑھتا بندہ ہے، کہتا بندہ ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، میں نے نماز، اچھا سورۃ فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، فرمایا میں نے الصلاۃ یعنی الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بنا دیا، اور میرا بندہ جو کہتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، حمد و ثنا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ نے اس کو حمد شمار کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس کو ثنا گن لیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور کبھی یہ جواب آتا ہے فوض الی عبدی، بندے نے اپنی ساری گتھیاں میرے سپرد کر دیں، بندے نے اپنے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے دے دیے۔ جب اس نے یہی کہہ دیا مالک یوم الدین، گویا اس نے سارے مسئلے میرے سپرد کر دیے۔ اور جب اللہ کے سپرد کر دیں تو
تو کیا کوئی پریشانی بچے گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک بات، آدھی میری آدھی میرے بندے کی۔ بندے نے کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو میرے بندے نے جو میری عبادت کی وہ میرے حصے میں، اور جو اس نے مدد مانگی وہ اس کو مل گئی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، پھر جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اللہ فرماتے یہ ساری میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ سوال کا پورا جواب ہے، اور اس کے بعد آمین، یہ اس پر مہر ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ